بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول عشق دیوازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے. ہوپ فلی کے 7ویں ہی ہو. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سمحان کو گولی لگی ہے یا نہیں لگی، یا کیا ہوا ہے، کس نے اٹیک کیا ہے، کیا سین ہے. تو یہ تو ہمیں پڑھ کر ہی پتہ چلے گا. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. سمحان اشال جہانگیر کی دلدوز چیخ نکلی تھی. وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر منیر کو تھام گئی تھی. سمحان افندی نظر سے اوجھل ہوا تو وہ بھی چھت پر آ گئی تھی. سمحان افندی کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو اس کی نظر میں آ گئی ایک ہی طویل راستہ تھا جو حویلی سے مین روڈ کو جاتا تھا، اور چھت سے تا دیر گزرتی ہوئی گاڑی نظر آتی تھی. گو کہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. چاند کی ناکافی روشنی میں کچھ بھی واضح نہیں تھا سوائے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے، جس کی تیز روشنی راستے کو واضح کر رہی تھی. وہ منیر پہ کوہنی ٹکائے اس کی گاڑی کو اداسی سے دور جاتا دیکھ رہی تھی. وہ حویلی میں رہتا تو لڑ بھڑ کر وہ خود کو بہلائے رکھتی تھی، ورنہ تو حویلی کے بڑے بڑے دالان، باغ اور بھول بھلیوں جیسے کمرے اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے. جانے وہ کب لوٹتا. ابھی وہ ان سوچوں میں گھلتا تھی کہ اچانک ہاتھ لگائے تو جیپ نمودار ہوتی، جس طرح آگ کے شعلے اگلنے لگے، اور جیپ قریب آنے کے بعد جس طرح اس میں سے ایک کے بعد کئی لوگ سمحان افندی کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پہ گولیاں چلانے لگے. اشال جہانگیر کی دنیا جیسے ڈولنے لگی. سمحان بے بسی سے دل پکڑ کر پوری قوت سے چلاتی. وہ تیزی سے نیچے کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی. دی جان، تایا جان، چچا جان، وہ دیوانوں کی طرح چیختی آ رہی تھی. رنگ فک ہو چکا تھا گولیوں کی آواز سے، جس طرح حویلی کے دور و دیوار گونجنے لگے تھے. اس سے پہلے ہی حویلی میں سراسمگی سی پھیل گئی تھی. خواتین جو روزمرہ کے معمولات انجام دے رہی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر دہل کر ایک دوسرے کے قریب ہال میں جمع ہو گئی تھی. الہی خیر. زمرد بیگم کی تسبیح تیزی سے دانے گرانے لگی. اسفن. فریال اونچی آواز سے چودھری اسفن کو آواز دیتی زمرد بیگم کے قریب آ گئی. اماں، سمحان نکلا بابا جان کو لے کر. ان کا دل پھڑپڑانے لگا تھا. اللہ، شاہ بھی نہیں ہے اس وقت حویلی میں. فائزہ کو بھی ہال اٹھنے لگے. انہیں اپنے نڈر بیٹے کی کمی محسوس ہو رہی تھی. چودھری اسفن اتفاق سے حویلی میں ہی مقیم تھے. چودھری فیروز بھی تیزی سے ریوالور اڑستے اپنے کمرے سے نکلے تھے. حویلی کی حفاظت پہ مامور ہٹے کٹے شور چست لگا کر جیپ میں سوار ہو رہے تھے. دی جان، وہ سمحان کی گاڑی پہ فائر کر رہے ہیں وہ لوگ. اسی لمحے گرتی پڑتی اشال جہانگیر ان کے بیچ آئی تھی. حواس باختہ تھے. چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا کہ قریب تھا کہ وہ اپنے پیروں تلے آئے دوپٹے سے الجھ کر منہ کے بل گرتی. ندا نے آگے بڑھ کر اسے تیزی سے سنبھالا تھا. اللہ رحم. فریال دل پکڑ کر زمین پہ بیٹھتی چلی گئی تھی. اشال جہانگیر نے ان کے وہم کی تصدیق کر دی تھی. سمحان افندی کی گاڑی نکلنے کے چند منٹ بعد ہی فائرنگ کی شدید آواز سن کر ان کا دل پہلے ہی بیٹھا جا رہا تھا. فائزہ نے آگے بڑھ کر فریال کو سنبھالا تھا. ساری لڑکیاں تیزی سے دعائیں پڑھنے لگی تھی. ملازمین بھی بھاگے چلے آئے تھے. اسفن، بابا جان اور میرا سمحان. چودھری اسفن تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے تو فریال کی ممتا نے جیسے دہائی دینا شروع کر دی. پسٹل لہراتے چودھری اسفن نے ایک نظر بیوی پہ ڈال کر تیزی سے باہر جا چکے تھے. وہ پیشے سے آرکیٹیکٹ تھے، مگر انگلیاں گولی چلانا نہیں بھولی تھی. ایک جیپ پہلے ہی نکل چکی تھی. چودھری فیروز کے بعد چودھری اسفن کے بیٹھتے ہی جیپ حویلی کا گیٹ عبور کر گئی تھی. شازمہ اور زرش چھت کو جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی. زمرد بیگم کے چہرے پہ سفیدی پھیل گئی تھی. فریال آنسو بہا رہی تھی. اس کے حواس جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. اللہ رحم، رحم اللہ. فریال کو کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے فائزہ رب العزت کو پکار رہی تھی. شاذر شمون فون کان سے لگائے چیختا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر چودھری وقت کی طرف جانے لگا تھا، لیکن اس کی غیر متوقع چیخ سن کر سب دروازے خود ہی کھلنے لگے تھے. پیچھے دیا، شنایا چودھری اور ماہم بھی تھے. کیا ہوا شاہ، کیوں چیخ رہے ہو؟ چودھری بخت تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے. وہ سیل فون کان سے لگایا جس طرح داجی اور سمحان افندی کا نام لے کر چیخ رہا تھا. چودھری بخت پریشان نظر آنے لگے تھے. سب خیریت ہے؟ شنایا چودھری اور باقی سب شاذر شمون پہ نظریں جمائے متفقی نظر آ رہے تھے. سمحان اور دا جان پہ کسی نے حملہ کر دیا. سمحان مجھ سے بات کر رہا تھا حملے سے پہلے، لیکن اب دوسری طرف خاموشی ہے. وہ بے چینی سے لب کچلتا اب بھی سیل فون کان سے لگائے کھڑا تھا. گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے اس کی انگلیاں مٹھی کی صورت بھینچ رہی تھی. لیکن کس نے، کیوں؟ چودھری بخت بھی شاکڈ رہ گئے. اگلے ہی پل انہوں نے چودھری فیروز کا نمبر ملایا تھا، مگر وہ فون ریسیو نہیں کر رہے تھے. یقیناً حویلی میں اس وقت سب پریشان ہوں گے. کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ فون ریسیو کر کے حملے کی تفصیلات بتائیں؟ دیا نے جیسے سمجھانا چاہا. شاذر شمون اسی لیے کال کاٹ کر کسی کو کال نہیں کر رہا تھا کہ موقع پہ آتی آوازیں بھی اس کے لیے اہم تھی. کوئی فون نہیں اٹھا رہا. اسفن کے نمبر پہ بھی رسپانس نہیں ہے. حویلی میں صرف خواتین ہی ہوں گی، جانے انہیں خبر ہے بھی یا نہیں.
اطلاع دی تو وہ سب پریشان ہو جائیں گی۔ چودھری بخت پریشانی سے گویا تھے۔ شاذر شمون کے سیل فون کے اسپیکر سے آتی گولیوں کی گھن گرج سے سبھی سراسمہ ہو گئے تھے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، میں نفل پڑھنے جا رہی ہوں۔ دیا فوراً جائے نماز کے لیے متلاشی نظریں دوڑانے لگی تھی۔ چچا جان مجھے ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے، میری فلائٹ کروائیے جلد سے جلد۔ شاذر شمون کے اعصاب پہ بہت بھاری تھا کہ وہ فون پہ اپنوں پہ چلتی گولیوں کی گھن گرج سنتا۔ اپنی بے بسی پہ وہ لب کچلتا مٹھی بھینچتا رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ چودھری بخت تیزی سے آن لائن بکنگ کے لیے کال کر چکے تھے۔ شاذر شمون کو بھوکے شیر کی طرح دائیں بائیں فون کان سے لگائے ٹہلتے دیکھ کر دونوں ہی چودھری حشمت اور سمہان افندی پہ چلتی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے سکتے میں آ گئی تھی۔ چودھری بخت آن لائن ٹکٹ بک کروا رہے تھے اور شاذر شمون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ سمہان افندی کو چند سیکنڈ لگے تھے ساری صورتحال کو بھانپ کر مقابل کا وار سمجھنے میں۔ تاجان آپ گھبرائیے گا نہیں۔ تحیر زدہ چودھری حشمت کی گردن کے گرد سے اپنا بازو ہٹا کر دوسرے ہاتھ میں بھی پسٹل منتقل کر کے دونوں پسٹل والے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ کر اس نے گاڑی کی رفتار انتہائی حد تک بڑھا دی تھی۔ اب وہ سیدھ کی بجائے سرکل میں گاڑی چلا کر حملہ آوروں کو ڈاج دے رہا تھا، مگر حملہ آور بھی آج انہیں ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تبھی 2-3 بندے جیپ سے کود کر اس کی گاڑی پہ قریب سے فائر کرنے لگے۔ تبھی حویلے کی شوٹر گولیوں کی بوجھاڑ چھاڑ کرتے حملہ آوروں کی جیپ کا رخ بدلنے پہ مجبور کر گئے۔ شوٹرز نے سمہان افندی کو گھیرے میں لے لیا اور سمہان افندی کا نشانہ دونوں جیپ کے ڈرائیور بن گئے۔ جیپ کنٹرول سے باہر ہوتی اس سے پہلے ہی چودھری فیروز اور چودھری اسفند کی گولیوں نے اس میں موجود لوگوں کا مزاج پوچھ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اڑتا غبار حویلی کی دونوں جیپ رک گئی تھی۔ سب اتر کر تیزی سے سمہان افندی کے پاس آئے تھے۔ ٹھیک ہو میری جان؟ چودھری اسفند سمہان افندی کے کندھے تھام گئے۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ لوگ دا جان کو لے کر حویلی جائیے اور ہوشیار رہیے۔ پسٹل دانے چکنا ہو کر ارد گرد پہ نظر دوڑاتے متفکر باپ کو ایک مسکراہٹ دے کر وہ انہیں مطمئن کرنے کے ساتھ ہدایت بھی کر گیا۔ دشمن کی لاشیں خون میں لت پت تھی۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ سمہان افندی شوٹرز کو جیپ میں سوار ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے حفدیدہ تھا کہ وہ کچھ پلان کر گیا تھا۔ چودھری اسفند نے تحیر سے پوچھا تھا۔ چودھری فیروز کی ہمراہی میں چودھری حشمت بھی گاڑی سے نکل آئے تھے۔ انہیں بھی صحیح سلامت دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ گجر کی جسارت کا انعام دینے اس کے ڈیرے پہ، سمہان افندی نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دشمنوں کو بہت اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ ابھی نہیں، جو کچھ بھی کرنا ہم پوری پلاننگ اور طریقے سے کریں گے، دشمنوں کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کریں گے، چودھری اسفند نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ اب تک ٹھکانہ بدل چکا ہوگا۔ اسفند ٹھیک کہہ رہا سمہان، چودھری فیروز نے بھی کہا تو سمہان افندی خود پہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ اپنے بڑوں کی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا سمہان؟ چودھری فیروز باپ کی طرف سے مطمئن ہو کر اس سے استفسار کر رہے تھے، جو تنہا دونوں پسٹل تانے نڈر ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ان کی نظر پڑی تو ایک پل کو انہیں بے پناہ خوف محسوس ہوا کہ اگر ایک آدھ گولی اسے چھو جاتی تو۔ الحمدللہ تایا جان، وہ مسکرا رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کچھ دیر قبل وہ اعصاب شکن صورتحال سے نبرد آزما موت کی بساط پہ کھڑا تھا۔ دا جان، آپ کے پوتے کو کچھ نہیں ہوا؟ وہ پسٹل دائیں ہاتھ سے بائیں پہ منتقل کر کے چودھری حشمت کے ہاتھ تھام گیا، جو اسے ٹٹول رہے تھے۔ گجر نے حملہ کر کے اپنی موت کو جلدی بلانے کی کوشش کی ہے۔ چودھری فیروز بھی پہچان گئے تھے، یہ گجر کے کارندے تھے۔ گجر سے ان کی سالوں کی زبانی کلامی لڑائی چل رہی تھی۔ پہلے اس نے زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ کورٹ کچہری اور پنچایت سے زمینیں واپس تو مل گئی، مگر گجر ہمیشہ انہیں اذیت پہنچانے کے ہتھ کنڈے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ پچھلے سال اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے اس نے سیلاب کا پانی چودھری حشمت کے کھیتوں کی طرف کر دیا تھا، جس سے ان کی فصلوں کو خاصا نقصان پہنچا تھا۔ پنجاب میں بات ہوئی تھی، پنچایت میں بات ہوئی تھی، گجر قصوروار ٹھہرایا گیا تھا۔ معاملہ کافی گرم ہو رہا تھا۔ پورا ہرجانہ بھرنے کے بعد گجر کو ان سے خار ہو گیا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کیسے حویلی والوں کو خون کے آنسو رلائے۔ گجر کو جیسے ہی خبر ملی شاذر شمون شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور چودھری حشمت بے وقت شہر جا رہے ہیں، اس نے حویلی کی بنیادوں کو ہلانے کا اچھا موقع جانا۔ شاذر شمون کی موجودگی میں انہیں ذرا حد میں ہی رہنا ہوتا تھا کہ وہ بولنے کا موقع کم ہی دیتا تھا۔ پہلے اس کی گن بولتی تھی، لیکن یہ سب پلان کرتے وہ سمہان افندی کو فراموش کر گئے تھے، اور یہی ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ سمہان افندی کو سیدھا سادہ شوخ و شرارتی سا کھلنڈرا نوجوان سمجھتے تھے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ لاوا تھا جو اندر ہی اندر پلتا تھا، اور جب پھٹتا تھا تو سب کچھ اپنے سنگ بہا لیے جاتا تھا۔ سمہان افندی کا یہ روپ سب کو شاک کر گیا تھا۔ منزا تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ نیند سے تو بس اب واجبی سا تعلق رہ گیا تھا۔ پلکیں مون کر کروٹیں بدل کر جب وہ تھک جاتی تھی تو بند آنکھوں کے پیچھے چلتی تصویروں اور منظروں سے ہوک سی اٹھتی محسوس ہوتی تھی۔
بعض مناظر اتنے جان لیوا ہوتے تھے کہ وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تبھی آنکھیں کھول کر انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ کمرے کا منظر ان کے سامنے تھا۔ ماورا اور انوشا سو رہی تھی۔ چور والے واقعے کے بعد سے انہوں نے ماورا اور انوشا کا پلنگ بھی اپنے کمرے میں لگوایا تھا کہ دونوں کمروں کا دروازہ اندر سے نہیں تھا، باہر سے ان سے ہی رابطہ تھا۔ اس دن تو خوش قسمتی سے دونوں ان کے پاس ہی سو رہی تھی۔ اگر جو وہ اپنے کمرے میں ہوتی اور کسی بھی ضرورت کے تحت گیٹ کھول کر صحن میں نکلتی اور دیوار پہ بیٹھا شخص اندر کود جاتا تو اس سوچ سے ہی گھبرا کر انہوں نے دونوں کو اپنے کمرے میں ہی سونے کا انتظام کرنے کو کہا تھا، جس پہ دونوں نے ذرا بھی اعتراض نہیں کیا کہ وہ بھی سب سمجھتی تھی۔ منزا وضو کر کے آئی تو انہیں سینے میں درد محسوس ہوا، جسے نظر انداز کرتے انہوں نے جائے نماز پہ نیت باندھ لی۔ نماز کے دوران انہیں درد کی لہریں تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا۔ نماز مکمل کر کے انہوں نے پانی کی بوتل اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنا شروع کیا تو درد کی لہر سے گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسٹیل کے گلاس کی آواز سے ماورا اور انوشا بھی ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ انہیں چند سیکنڈ لگے تھے صورتحال سمجھنے میں۔ بے دم سی منزا کو بازو پکڑے دیکھ کر وہ دونوں تیزی سے ان تک آئی تھی۔ دونوں نے انہیں تھام کر پلنگ پہ بٹھایا تھا۔ کیا تکلیف ہے اماں؟ ماورا ان کا بازو سہلانے لگی تھی جیسے منزا نے تھاما ہوا تھا۔ انوشا گلاس میں پانی لے آئی تھی۔ پانی پیے اماں؟ انوشا نے گلاس ان کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ منزا نے بامشکل 2-3 گھونٹ لیے تھے۔ سینے میں درد سا ہو رہا ہے، منزا نے خود پہ قابو پا کر کہا تھا۔ درد برداشت کرنے کی اذیت ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ انوشا، شاہد انکل کو کال کرو، اماں کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ ماورا انوشا کو ہدایت کر رہی تھی۔ منزا کی حالت دیکھ کر وہ دونوں حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ایک وہیں تو ان دونوں کے لیے شجرے سایہ دار تھی۔ اگر جو انہیں کچھ ہو جاتا تو نہیں، اس وقت شاید بھائی کو زحمت نہ دو، وہ کون سا ہمارے سگے ہیں جو بار بار انہیں زحمت دے کر ان کا ظرف آزمائیں۔ میں ٹھیک ہوں، کمی آ رہی ہے تکلیف میں؟ منزا اس حالت میں بھی انہیں خودداری کا پارٹ پڑھا رہی تھی، نحیف آواز میں کہیں وہ اذیت کو برداشت کر رہی تھی۔ انوشا نے شاہد صاحب کو کال کرنے کے لیے سیل فون اٹھایا تھا لیکن پھر رکھ دیا۔ پھر ہم دونوں ہی لے کر چلتے ہیں آپ کو۔ انوشا ایمبولینس کو کال کر لو۔ ماورا کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ تو جوان لڑکیوں کے ساتھ میں ایمبولینس میں غیر مردوں کے ساتھ جاؤں گی؟ پاگل ہوئی ہو؟ فجر ہونے ہی والی ہے تھوڑی دیر میں، صبح چلیں گے ہسپتال۔ منزا نے اس عمل سے بھی روک دیا تو دونوں کو اس گہری شدت سے گھر میں مرد کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بے بسی سے منزا کو دیکھ رہی تھی جو لمبی لمبی سانس لے کر خود کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماورا ان کا بازو سہلا رہی تھی تو انوشا سر دونوں متفکر سی بار بار وال کلاک کی سمت دیکھ رہی تھی کیونکہ چند لمحوں بعد منزا کے چہرے کی بشاشت لوٹنے لگی تھی۔ انہوں نے دونوں کو سو جانے کو بھی کہا مگر انہیں نیند اب کہاں آنی تھی۔ سب کے سمجھانے پہ سمہان افندی چپ تو ہو گیا تھا مگر گجر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ پھر کبھی پر ٹالتا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ چودھری حشمت کو محافظوں کی جیپ میں پہلے ہی حویلی کے لیے روانہ کر چکے تھے اور اب چودھری فیروز اور چودھری اسفند کی جیپ بھی سمہان افندی کی گاڑی کے ساتھ نکلنا تھی۔ اگنیشن میں چابی ڈالتے اس کی نظر بریک کے پاس پڑے اپنے سیل فون پہ پڑی تھی۔ ارے برو لائن پر تھا، اس نے زیر لب کہتے ہوئے ساختہ جھک کر سیل فون اٹھایا تھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کال ابھی تک چل رہی تھی۔ برو لائن پہ ہوں؟ سمہان افندی سیل فون کان سے لگا کر بے ساختہ استفسار کر گیا۔ ہاں سمہان، لائن پر ہی ہوں۔ کیا ہوا اور کس نے حملہ کیا ہے؟ تم اور داجان تو ٹھیک ہو نا؟ دوسری طرف سے شاذر شمون جیسے اس کی آواز سننے کا ہی منتظر تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ رک گئی تو اس کی تشویش مزید بڑھ گئی کہ جانے کس نے بازی مار لی اور اب سب سمہان افندی کی آواز سنائی دی تو وہ ایک سانس میں کئی سوال پوچھ بیٹھا۔ اس کی بے قراری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ ہم دونوں ٹھیک ہے برو، ٹینشن نہ لو۔ سمہان افندی کو بخوبی احساس تھا کہ اس وقت وہ کس طرح پنجرے میں قید شیر کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہوگا۔ کمبختوں نے حملہ بھی تو اس کی کال کے دوران کیا تھا اور اسے کال بند کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ کھا میری قسم۔ شاذر شمون کو جہاں شکر کی سانس آئی وہیں وہ کچھ بے یقین سا بھی تھا۔ اتنی گھن گرج کے بعد سمہان افندی اور چودھری حشمت ٹھیک تھے تو یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ تمہاری قسم برو، اب میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ اتنی بے اعتباری اپنے سمہان افندی پہ؟ مسکرا کر اس سے گلہ کر رہا تھا، اس کی فکر دور کر رہا تھا۔ تجھ پہ خود جتنا بھروسہ ہے، بے یقینی اس لیے کہ شاید میں پریشان نہ ہو جاؤں، اس لیے تو سچ چھپا رہا ہے۔ شاذر شمون کے جواب شکوہ پہ سمہان افندی کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، صورتحال بگڑتی تو شاید ایسا کر بھی لیتا لیکن اب دشمن زخم چاٹ رہا ہوگا، چھپنوں کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ الحمدللہ تمہارے داجان اور سمہان افندی کی گرد کو بھی نہ چھو سکے۔
الحمدللہ، شاذر شمون نے کلمہ شکر ادا کیا تھا۔ کون تھے سمحان؟ اگلے لمحے وہ سرد لہجے میں دشمنوں کے نام جاننا چاہ رہا تھا۔ تم آ جاؤ برو، پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ سمحان افندی ٹال گیا، وہ اس کا مزاج آشنا تھا، کچھ بعید نہ تھا۔ نام جاننے کے بعد وہ حویلی واپس آنے کے بجائے سیدھا گجر کے ڈیرے میں ہی جا پہنچتا۔ بڑوں کی تنبیہ نے تو سمحان افندی کو روک لیا تھا، مگر شاذر شمون شاید غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا۔ میں 2 گھنٹے میں بائی ایئر پہنچ رہا ہوں حویلی۔ کیا ضرورت تھی اتنی ایمرجنسی میں آنے کی؟ آرام سے آ جاتے۔ سمحان افندی کو اس کی بے وقت آمد پہ چوکنا رہنا تھا۔ مبادا گجر پھر اوقات دکھاتا۔ میرے اپنوں پہ گولیاں چلتی رہے اور میں بے بسی سے فون کان سے لگائے بھسم ہوتا رہا۔ تجھے میری اذیت کا اندازہ ہے؟ جی چاہ رہا تھا کہ ان سب کا سینہ چھلنی کر دوں۔ شاذر شمون ابھی تک سلگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے برو، تم نہ صحیح، تمہارے سامان افندی نے یہی کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے، اچھا پہنچ کر مجھے کال کر لینا، میں ٹائم پہ ایئرپورٹ لینے آ جاؤں گا۔ سامان افندی کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ نہیں آنا، بس گاڑی بھیج دینا۔ شاذر شمون نے منع کیا تو وہ حامی بھر گیا۔ چلو اب میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، حویلی پہنچ کر بات کرتا ہوں، دھیان رکھنا اپنا، وہ نصیحت کر رہا تھا۔ یو ٹو برو، ساتھ خیریت کیا ہے؟ رب کے حوالے۔ حویلی میں جھمکٹا لگ گیا تھا۔ جیسے چودھری عصمت محافظوں کے ساتھ بخیر و عافیت داخل ہوئے تو سب نے شکر ادا کیا، لیکن سب کی متلاشی نظریں ان کے پیچھے بھٹک رہی تھیں۔ گیٹ سے گاڑیاں اندر داخل ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سب متفکر تھے، جیسے لمحوں میں اس اعصاب شکن صورتحال سے نکلنا چاہتے ہوں۔ ملازم تک متفکر نظر آ رہے تھے۔ چودھری جی سمحان، زمرد بیگم اپنی چوڑیوں کی سلامتی پہ پرسکون نگاہ ڈال کر پریشان نظر سے استفسار کر گئی۔ اشال جہانگیر متوش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ مبادا وہ کوئی غیر متوقع جملہ نہ کہہ دیں۔ شیر ہے وہ ہمارا، دوسرا شیر، اسے کیا ہوگا؟ رب کا کرم ہے اس پہ، تم سب پریشان نہ ہو، چودھری عصمت نے فخریہ لہجے میں کہا تو سب کی دبی سانسیں بحال ہوئی۔ اسی گھڑی چودھری فیروز چودھری اسفند کے پیچھے سمحان افندی بھی داخل ہوا تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ اس پہ نظر پڑتے اشال جہانگیر کے سینے سے جیسے بھاری سل ہٹی تھی اور اب وہ کھل کے سانس لے پا رہی تھی۔ شاذر شمون کی کال کے باعث وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ ویرا، اس وقت مجھے آپ پہ اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اور شازمہ نے سارا منظر دیکھا، شکر ہے سونے رب کا، آپ ٹھیک ہیں؟ شازمہ اور زرش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاڑیوں کی روشنی میں سارا منظر دیکھا تھا۔ گاڑیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ نیچے آئی تھی۔ زرش فور جذبات سے کہتی، نم آنکھوں سے سمحان افندی کے بازو سے لگ گئی تھی۔ سمحان افندی نے مان سے بازو سے لگی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زمرد بیگم، فائزہ، فریال سبھی اس کے گرد آ گئی تھی، گلے لگا کر اس کی سلامتی پہ شکر کر رہی تھی۔ اشال نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کو صاف کیا تھا، مگر آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مرد حضرات ہال میں ہی بڑا جمان ہو گئے تھے۔ فائزہ کی ہدایت پہ لڑکیاں ملازماؤں کے ساتھ مل کر چائے کافی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شاذر شمون کی آمد کا سن کر وہ سب ہال میں ہی بیٹھ کر اس کی آمد تک انتظار کا ارادہ رکھتے تھے۔ حویلی کی عورتیں بھی مستعد ہو گئی تھی۔ شکر ہے رب کا سمحان صاحب، اللہ نے آپ پہ کرم کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ حویلی کے تمام ملازمین اس سے مل کر محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کرم تو مجھ پہ ان لوگوں کا ہے سغرا بھی، جو مجھے رب کی امان میں بھیجتے ہیں۔ ہال میں اچھا خاصا شور تھا۔ ایسے میں جب سمحان افندی نے سغرا بھی کو جواب دیتے اشال جہانگیر کی ڈائمنڈ کی نوز پن پہ ایک اچڑتی نگاہ ڈال کر اس کے سائڈ پوز کو نظر میں رکھتے ہوئے جواب دیا تو اس کی طرف کان لگائے کھڑی اشال جہانگیر نے بے ساختہ چہرہ اس کی طرف پھیرا، مگر تب تک سمحان افندی چودھری فیروز کی پکار پہ ان کی طرف رخ پھیر چکا تھا۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ ہر کسی کے دل سے آپ کے لیے بس دعا نکلتی ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، خوش رہیے۔ سغرا بھی دعاؤں سے نوازتی کچن کی خبر لینے چلی گئی تھی۔ آج ساری رات یہ حادثہ زیر بحث رہنا تھا، پھر شاذر شمون بھی آ رہا تھا۔ مردوں کا آج رات جگہ کا پلان تھا تو بھلا خواتین کیسے سو سکتی تھی؟ کسی نے انہیں مستعد رہنے کو کہا بھی نہیں، مگر آج کا واقعہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا کہ سب چین سے سوتی رہتی۔ اشال جہانگیر نے ایک نظر سمحان افندی پہ ڈالی جو چودھری فیروز کو کسی بات پہ سر ہلاتا اپنے کسی سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ غالباً کسی کی کال آئی تھی۔ وہ بے دلی سے پلٹ گئی۔ سمحان افندی نے سیل فون کان سے لگاتے ایک گہری نظر دور جاتی اشال جہانگیر کی پشت پہ ڈالی تھی۔ چودھری وقت کے ساتھ سبھی یہ جان کر قدرے پرسکون ہو گئے تھے کہ دونوں خیریت سے ہیں۔ سب شاہ کو صبح جانے پہ اصرار کر رہے تھے، مگر وہ دل ہی دل میں پہلے ہی رکنے کو اپنی حماقت سے تشبیہ دے چکا تھا۔ مزید رک کر اپنا ضبط آزمانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔
ضدی انسان ہے، پہلے سنیے اس نے کسی کی جواب اب سنے گا۔ شنایا چودھری کو بھی سب کی خیریت کا جان کر سکون ملا تھا، لیکن اس کے اس گھڑی نکلنے پہ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ ابھی حویلی والوں پہ حملہ ہوا تھا اور وہ ایک اور اکڑو جانشین اس وقت حویلی کی طرف سفر کرتا تو کچھ بعید نہ تھا۔ گھات لگائے دشمن پھر سے وار کرنے کا سوچتے، مگر خود کو عقل کل سمجھنے والا شاذر شمون کسی احتیاط کو خاطر میں لانے کا قائل ہی کہاں تھا۔ اس کی نگاہ میں چودھری بخت نے چودھری جہانگیر کو بھی کال کر دی تھی اور وہ بھی غصے میں آ گئے تھے۔ کس میں ہمت ہوئی چودھری جہانگیر کے باپ اور بھتیجے پہ گولیاں چلانے کی؟ میں اس کی نسلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لو، ہمارے خاندان میں سارے ہٹلر بڑے پڑے ہیں۔ شنایا چودھری نے اسپیکر سے آتی چودھری جہانگیر کی آواز پہ بساختہ سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ شاذر شمون اور باقی سب بھی تھے، جس کے بعد چودھری بخت نے اسپیکر آن کر دیا تھا اور ان کی نسلوں کو زندہ نہ چھوڑنے، گھر میں گھس کر مارنے کی خون کی ندیاں بہا دینے والے ڈائلاگ سن کر اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے شاذر شمون کو بغور دیکھا جو ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، اپنی گاڑی کسی کے ہاتھ بھجوا دینے کی ہدایت کر رہا تھا، اور چودھری بخت اسے تعاون کی یقین دہانی کروا رہے تھے۔ ہاں، ہم تو جیسے اس کی گاڑی لے کر ہیرو کی اسمگلنگ کے لیے نکل جائیں گے نا۔ اس نے ناک سکیڑی۔ شنایا چودھری کو لگتا تھا کہ وہی حویلی میں کھسکا ہوا ہے، مگر نا جی، اوپر سے نیچے تک سبھی ملوث تھے، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ نہیں چچا جان، آپ یہاں رہیے، یہاں چچی جان اور شنایا ہم اکیلی ہو جائیں گی، جبکہ وہاں حویلی میں سب ہیں۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں، میں کچھ سیکیورٹی گارڈز کا جاتے ہی بندوبست کرواتا ہوں آپ کے لیے۔ چودھری بخت بھی باپ اور بھتیجے پہ حملے کا سن کر بے چین ہو گئے تھے۔ وہ بھی ساتھ چلنا چاہ رہے تھے، مگر شاذر شمون نے سہولت سے منع کر کے انہیں اپنے اقدام سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سننے کے بعد دیا اور چودھری بخت نے سب سے فرداً بات کی تھی۔ شنایا نے بھی سمحان افندی کو کال کر کے اس کی خیریت دریافت کر کے شکر ادا کیا تھا۔ اکیلا کہاں ہوں برخوردار، جہانگیر بھی یہی ہوتا ہے اور تمہیں تو اس کی پہنچ کا اندازہ ہے۔ ہم ٹھہرے مریضوں کے مسیحا، ہماری کسی سے کیا دشمنی ہوگی، تم گارڈز کا تکلف نہ کرنا۔ چودھری بخت نے انکار کرنا چاہا۔ بے شک یہاں چچا جان ہے، لیکن ان کی خود کی اتنی ذمہ داریاں کہ وہ اکثر اپنے گھر سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، گھر میں مرد کی اشد ضرورت ہے۔ بھلے ہی آپ کا کوئی دشمن نہ ہو، لیکن آپ کی جڑیں حویلی سے ہیں، ہو سکتا ہے دشمن ہم پہ وہاں سے وار کرے جہاں اسے آسان ہدف لگے۔ شاذر شمون کا انداز قطعیت بھرا لیکن احترام کے لبادے میں ملبوس تھا۔ وہ اپنا مطمئن نظر بہت اچھی طرح واضح کر گیا تھا۔ ایک لمحے کو چودھری بخت بھی قائل ہو کر چپ سے ہو گئے۔ دیا بھی شاذر شمون کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ اگر ان کا خود کا بیٹا ہوتا تو شاید انہیں گارڈ کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر جو ہو سکے تو آپ لوگ بھی حویلی آ جائیے، اپنوں کے درمیان میں ہوں، سمحان ہے وہاں، ہم ہیں نا آپ کے بیٹے، آپ کے محافظ۔ شاذر شمون بھی ان کے چہروں سے ان کا درد جان گیا تھا، تبھی اپنائیت بھرا احساس دلا گیا اور ان کے چہروں پہ رونقیں لوٹنے لگی۔ ہاں، حویلی میں رہیں تاکہ یہ ہلاکو دہلا کر جان ہی نکال دے۔ شنایا چودھری بظاہر خاموش تھی، مگر سارے جوابات اس کے اندر سر پٹک رہے تھے۔ جان لینے کی طاقت صرف قدرت کو حاصل ہے، لیکن بہرحال احتیاط اچھی چیز ہے۔ متفق ہو تم سے؟ چودھری بخت اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وقت رخصت وہ سب سے مل رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد تو آتے ہیں اور اتنی جلدی واپسی؟ ماہا مان سے شکوہ کر گئی تو شاذر شمون کے لب مسکرائے۔ یہ واقعی مسکراتا بھی ہے، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ چٹکی لو خود کو شنایا چودھری۔ متحیر سے آنکھیں پھیلائے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑی تھی اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں بازو پہ چٹکی لے گئی۔ تم آؤ اب کے حویلی، زیادہ دن کے لیے گھومنے کا پلان بنائیں گے، شاذر شمون آفر کر رہا تھا۔ ماہم کو بھی حیرت ہو رہی تھی، لیکن شنایا چودھری کی تو مرنے والی کیفیت تھی۔ اگر آپ خود کو چیک کر کے فری ہو چکی ہیں کہ حواسوں میں ہیں یا نہیں تو اللہ حافظ۔ وہ سب سے مل کر اس کی طرف آیا تھا اور سرد لہجے میں کہتا پلٹ گیا، بڑا آیا ہر خبر پہ نظر رکھنے والا۔ وہ ناک چڑھا کے رہ گئی تھی۔ کچھ رشتے بے نام ضرور ہوتے ہیں، کچھ احساس بتائے نہیں جاتے، کچھ جذبے آشکار نہیں ہو پاتے، کچھ محسوسات کو لفظوں کا پیراہن نہیں پہنایا جاتا، لیکن یہ سب اپنا وجود رکھتے ہیں اور اتنی شدت سے رکھتے ہیں کہ کہنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ نو عمری سے ایک ہی سپنا دیکھتی آ رہی تھی، ایک ہی تصویر نگاہوں میں بسائے گھوم رہی تھی۔ اس حویلی میں اگر اس کے رہنے کی کوئی وجہ تھی تو وہ وجہ سمحان افندی تھا۔ بچپن میں بھی جب وہ اداس ہو کر سیڑھیوں پہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی روتی رہتی تھی تو وہ چپکے سے اس کے اوپر والی سیڑھیوں پہ آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس سے رونے کی وجہ پوچھتا اور وہ ڈانٹ کر اسے جانے کو کہتی تھی، مگر وہ اسے چڑھاتا رہتا اور وہ رونا بھول کر اس سے لڑنے لگ جاتی تھی۔ بچپن کے دنوں میں ہی فریال سب بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ سب بچوں سے باری باری پوچھ رہی تھی، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں سمحان کی دلہن بنوں گی۔ اپنی باری آنے پہ اس نے فوراً کہہ دیا تھا۔
فریال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سمحان افندی ماں کے سامنے شرما گیا تھا۔ نہ تم کیوں شرما رہے ہو؟ تحیر سے نکل کر فریال کا ڈنڈا سمحان افندی کے بازو کو چھو گیا تھا۔ مجھے کیوں مارا؟ اسے ماریے نا، بے شرمی کی بات تو یہ کر رہی ہے، آپ کے بیٹے کو خراب کر رہی ہے۔ چھوٹا سمحان بازو سلاتے تب بھی بولنے سے نہیں چوکا تھا۔ موٹی میں پاگل نہیں ہوں جو تیرا دلہا بنوں، جا کوئی اور ڈھونڈ۔ وہ بچپن میں قدرے گول مٹول سی اشال جہانگیر کی پونی کو کھینچ کر بھاگ گیا تھا۔ سمحان، فریال ہنسی روکتی بظاہر سنجیدگی سے اسے پکار بیٹھی تھی، مگر وہ یہاں ہوتا تو سنتا۔ کتابیں بکھرائے بھاگ چکا تھا۔ یہاں آؤ اشال۔ فریال نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی ان کے پاس گئی تھی کہ شاید اسے بیمار پڑے گی۔ کس نے سکھائی آپ کو یہ بات؟ بچوں کو تو بہت سارا پڑھنا ہوتا ہے، یہ شادی کا خیال کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں؟ وہ اسے گود میں بٹھائے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ یوں ہی خود سے، ہم گڈا گڑیا کی شادی کر رہے تھے نا، تو سمحان نے کہا میری گڑیا کو اس کا گڈا بہت مارے گا، تب میں نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی اور اپنی گڑیا کا بدلہ تمہیں مار مار کے لوں گی۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کی شادی نہیں ہوتی، انہیں بہت سارا پڑھنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں بہت سارا پڑھنے کے بعد سمحان سے شادی کر لوں گی۔ 3 سالہ اشال، جہانگیر اپنی آنکھیں پٹ پٹا کر کہہ رہی تھی، اور فریال اس انتقاماً شادی کی پلاننگ کا سن کر ہنستے ہوئے برا حال تھا۔ سنا سائیکا بھابھی، آپ کی بیٹی کیسا انوکھا انتقام پلان کر رہی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ فریال مرچیں کوٹتی سائیکا کو آواز لگا گئی تھی، جنہوں نے ایک پل کو ہاتھ روک کر بس مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا، پھر سب نے ہی اسے کئی دنوں تک چھیڑا تھا۔ بڑی ہو کر کیا بنوں گی؟ اور وہ صاحب کا جواب پوری شد و مت سے دیتی تھی۔ ہاں، اس میں اب ایک اور جملے کا اضافہ ہو گیا تھا، میں نے انتقام لینا ہے سمحان سے اپنی گڑیا کا۔ سب ہنستے رہتے تھے۔ بچپن کی بات تھی، آئی گئی ہو گئی، لیکن شاید اشال جہانگیر اس بات کو فراموش نہیں کر سکی تھی۔ تبھی بالکنی میں دیوار سے پشت ٹکائے وہ اندھیری رات میں ستاروں کی ٹمٹماہٹ دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ بچپن کی سرگوشیاں جیسے سماعتوں پہ دستک دے رہی تھی۔ کیا جن بھوت کا سایہ ہو گیا تم پہ جو اکیلے اکیلے مسکرا رہی ہو؟ جانی پہچانی آواز قریب سے سنائی دی تو وہ بے ساختہ دائیں طرف نگاہ کر گئی تھی۔ سمحان افندی گریل سے کمر ٹکائے، دائیں پیر کو بائیں پیر سے ملا کر کینچی بنائے، دونوں ہاتھ دائیں بائیں گریل پہ دراز کیے، بلو جیکٹ میں ملبوس استفسار کر رہا تھا۔ اشال جہانگیر نے اسے بغور دیکھا تھا۔ کچھ لمحے قبل اس شخص کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی دنیا ڈول گئی تھی، وجود معنی کھونے لگا تھا۔ اسے خبر تھی دشمن کتنا ہی زور آور ہو وہ اسے پچھاڑ دے گا، لیکن اس کی جان کی سلامتی کی فکر تھی۔ جس طرح زرش نے بتایا، اور وہ جتنی بے فکری سے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، اسے دیکھ کر اسے جہاں اس کے مضبوط اعصاب کا ادراک ہوا، وہیں اپنی بے اختیاری کھلنے لگی۔ سب نے اسے دیکھنے کے بعد جس طرح اپنے جذبے لٹائے تھے، ایک وہی حسرت و یاد سے سب کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ بظاہر کزن کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا دونوں میں، کبھی کسی طرف سے اظہار نہیں ہوا تھا، اقرار کی مہر ثبت نہیں ہوئی تھی، لیکن جانے کیوں اسے لگتا تھا دل ایک ہی لے پہ دھڑکتے ہیں۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اس پہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے زندہ سلامت دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنا سکون مل رہا ہے۔ بے اختیاری کا یہی احساس ایک پل میں اسے زود و رنج کر گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو اپنی محبت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ اختیار ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، صرف روح کے نہا خانوں میں سنائی دیتے ہیں، اور جس کی رسائی روح کے نہا خانوں تک ہو وہ بے اختیار کب ہوتا ہے؟ اشال جہانگیر بے طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کی سوچ کیسے پڑ گیا تھا؟ کیا یہ اظہار تھا؟ وہ چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آج شاید میری موت یقینی تھی۔ سمحان افندی اس کی تحیر بھری نظروں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جملے پہ بے چینی اشال جہانگیر کے چہرے پہ تر آئی تھی۔ کیوں یقینی تھی؟ کیسے ٹلی؟ اس کے چہرے پہ انہی سوالوں کا عکس جھلملا رہا تھا، مگر لب نیموا ہو کر رہ گئے تھے، ان سے لفظوں کی ادائیگی نہیں ہو پائی تھی۔ مگر سمحان افندی اس کے چہرے پر آئے سوال پڑ گیا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے اسی گریل سے لگی ایک لڑکی نے بلو آنچل سر پہ ڈال کر عقیدت سے دعائیں پڑھ کر مجھے اللہ کی امان میں سونپا تھا، پھر اللہ اپنے پاس رکھوائی امانت میں خیانت کیسے ہونے دیتا؟ اس قدر واضح الفاظ، لیکن ان کے معنی کیا تھے وہ الجھ سی گئی تھی۔ وہ تو لڑکی تھی، فطری شرم و حیا کے لبادے میں ہوتی تھی، کیا وہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ نیند نہیں آ رہی، اس نے کمال لاپرواہی سے کہا۔ سچ سچ بتانا، اگر جو مجھے واقعی کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ افسوس ہی کرتی کہ اب لڑنے والا نہیں ہے، کس سے لڑوں گی؟ زبانی جمع کہاں خرچ کروں گی؟ یہی ٹینشن لگی ہوتی۔ اس نے بھی سر جھٹک کر جواب دیا۔ میں وہ جیسے کچھ جاننا چاہتا تھا۔ ہاں تو، اور کیا وہ بھی ایک کایا تھی؟ مجال ہے جو مقابل کو خوش فہم ہونے کا موقع دیتی۔ کبھی تو سچ بول دیا کرو۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کیسا سچ؟ وہ انجان بن گئی۔
चलो जी, वक्त आने पे पूछेंगे, फ़िलहाल तो चेंज करके रिलैक्स होने जा रहा हूँ। उस पर एक नज़र डालता वो आगे बढ़ गया था। निकालता है ना, दिल में उतारता है मुझे, हमेशा मार मोहब्बत की मारता है मुझे। पुरसोच अंदाज से उसकी पुश्त को तकती वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी कि अभी शुक्राने के नफल भी पढ़ने थे। मर्दों की महफिल लाउंज में जमी हुई थी। शाजिर शमून भी आ चुका था। बिना फ्रेश हुए उसने आते ही समहान अफंदी से सारे वाक़ये की तफसीलात जानी थी। बाकी आंखों देखा हाल चौधरी हशमत ज़रिश और शाज़बा ने गोश गुजार कर दिया था। वही हमारा समहान तो छुपा रुस्तम निकला, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह तन तनहा ये मैदान में खड़ा था, सच कहो तो एक पल को दिल भी कांपा था, लेकिन इसकी जीदारी को सलाम है भाई। चौधरी फिरोज समहान अफंदी को सराह रहे थे। चौधरी असफंद बेसाख्ता नाजा होते बेटे के शाने पे हाथ मार के रह गए। शाजिर शमून भी सरहाती नज़रों से उसे देख रहा था। शाजिर शमून की परेशानी और फिक्रमंदी भी दूर हो गई थी। इसकी काबिलियत पे तो मुझे पूरा भरोसा था, अब इसकी बहादुरी पे भी हो गया। अंदाज़ा तो था कि जिगर है इसके पास, लेकिन आज तो तुमने वाकई कमाल कर दिया समहान। शाजिर शमून भी सराह रहा था। समहान अफंदी ग्रे कलर का आरामदेह शलवार सूट पहन चुका था और उसमें भी उसकी वजाहत नुमायाँ थी। वो सर खम किए बैठा था। गुज्जर की इतनी हिम्मत कि मेरे अपनों पे गोलियां चलवाए, देखना सुबह तक उसकी हवेली को निस्तो नाबूद कर दूंगा। शाजिर शमून उसे अपने इरादों से आगाह कर रहा था। नहीं शाह, तुम कुछ नहीं करोगे। हम पंचायत में बात कर लेकर जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे। फिर जहांगीर ने भी कहा है हम कोई उल्टा सीधा अमल न करें, वो खुद पंजाब पुलिस से राब्ता करके काम करवाएगा। हम खानदानी लोग हैं, गुज्जर की तरह उठाई गिर और बदमाशों वाली हरकत नहीं करेंगे। चौधरी हशमत के कतियत भरे अंदाज पे शाजिर शमून भी सर झुका गया था। लेकिन दाजान, ये तो समहान की होशियारी काम आ गई। अगर जो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और आप या समहान को कुछ हो जाता, फिर गुज्जर ने जितनी जुर्रत की, इस पे तो उसे सबक सिखाना ही चाहिए। शाजिर शमून मुअद्दिब होकर भी अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर गया। बेशक गुज्जर को सबक सिखाएंगे, लेकिन कानूनी और पंचायती तरीके से। चौधरी हशमत ने जैसे मुहर जब्त कर दी थी, कुछ कहने की गुंजाइश ही न रही थी। शाजिर शमून चुप हो गया था। समहान अफंदी ने एक नज़र शाजिर शमून के चेहरे पर डाली थी और उसके रूठे अंदाज पे मुस्कुरा दिया था। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।